نے مال بردار ایرانی جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ امریکی سینٹکام سے جہاز پر فائرنگ کی ویڈیو بھی جاری۔ امریکی صدر نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تصدیق کر دی۔ ایرانی جہاز توسکا کا راستہ روکنے اور تحویل میں لے جانے کے بعد امریکہ ایران تعلقات میں مزید کشیدگی کا خدشہ۔ رات گئے امریکی بحری تنصیبات پر ایرانی ڈرون حملے۔ ایران کے اپنے مال بردار بحری جہاز پر حملے کو بحری قذافی قرار دے دیا۔ خاتم الانبیاء کے مرکزی دفتر کے ترجمان نے تصدیق کر دی۔ امریکی فوج کی مسلح قذافی کا جلد جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے جنگ بندی اور سمندری بحری قذافی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ کی جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششیں۔ پاکستان کے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر مشاورت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے مذاکرات کے پہلے دور میں وفد بھیجنے پر مسعود پزشکیان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں میں 45 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے امریکی وفد پاکستان پہنچے گا۔ ٹرمپ کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ مسئلہ خیز ہے۔ امریکی ناکہ بندی پہلے ہی یہ راستہ بند کر چکی۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں فائرنگ کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ ہم ایران کو ایک اچھے معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایران یہ معاہدہ کر لے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ ایران میں ہر پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا۔ دھمکی دی کہ اگر ایران نے یہ معاہدہ نہ کیا تو پورا ملک تباہ کر دیں گے۔ ایران کے جنگی نظام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ امریکی اور ایرانی صدور کے اسلام آباد مذاکرات کے لیے پاکستان آنے کا امکان روشن۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق اگر مذاکراتی عمل خوش اسلوبی سے آگے بڑھا اور ٹرمپ نے اسلام آباد آنے کی حامی بھری تو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی آمد کا امکان ہے۔ دونوں ممالک کے صدور کے درمیان ایک تاریخی مشترکہ سربراہی اجلاس ہوگا۔ اس غیر معمولی ملاقات کا بنیادی مقصد اسلام آباد ڈکلیریشن پر دستخط کرنا ہے، جسے عالمی سطح پر ایک بڑی سفارتی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جوہری معاملات پر اختلافات بدستور جاری ہیں۔ ایرانی صدر پزشکیان کا کہنا ہے ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران اپنے جوہری حقوق استعمال نہیں کر سکتا، مگر وہ یہ واضح نہیں کرتے کہ کس جرم کی بنیاد پر، اور سوال اٹھایا کہ آخر وہ کون ہوتے ہیں جو کسی قوم کو اس کے حقوق سے محروم کر دیں۔ ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ایک بار پھر ہوگا پاکستان میزبان۔ آ رہے ہیں امریکہ اور ایران امریکہ مذاکرات۔ امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے 6 خصوصی طیارے پاکستان پہنچ گئے۔ امریکی ایڈوانس ٹیم خصوصی طیاروں کے ذریعے نور خان ایئر بیس پہنچی۔ خصوصی طیاروں میں امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ لاجسٹک سامان اور گاڑیاں بھی پہنچی۔ خبر ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ نائب صدر JD وینس خود امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اسٹیو وٹکوف اور داماد جیریڈ کشنر بھی مذاکراتی میز پر موجود ہوں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے ہی جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اسلام آباد کارڈ زون اور توسیع ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ میٹرو بس سروس پنز اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ جڑواں شہروں میں پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ تاحکم ثانی معطل۔ اسلام آباد کے ہوٹلوں میں بکنگز بھی منسوخ۔ 15 سے 19 مئی تک ہوٹلز بند رہیں گے۔ انتظامیہ نے مارکلہ کی پہاڑیوں کو ٹریلز 2، 3، 4 اور 5 کو 8 سے تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سید پور ولیج سے منسلک ٹریلرز بھی عارضی طور پر بند کر دیے گئے۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے سلسلے میں متبادل ٹریفک پلان بھی جاری۔ ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا۔
ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की राह में रुकावटें, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अहम मुलाक़ातें और राब्ते। इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा येट कॉपर से मुलाकात में जंगबंदी में तोसी पर और बनाए हुर्मुज़ में बहरी रास्तों की मुकम्मल बहाली की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार की मिस्री हममनसब बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और गज़ा की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल। ताहाल ईरान और अमरीकी मुज़ाकरात के दूसरे दौर की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। ईरान अमरीका जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने में बस एक रोज़ बाकी। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम बैठक। नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग समेत आला अमरीकी हुक्काम की शिरकत। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल और ईरान से जारी मुज़ाकरात पर तफसीली गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। मौजूदा सूरत हाल और मुमकिन पेशरफ्त पर बात की। ट्रंप मीडिया पर ईरान जंग से मुतालिक बुलंद-बांग दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में वो शदीद खौफ का शिकार हैं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप अवामी सतह पर जारहाना लहजा अख्तियार करने के बावजूद निजी महफिलों में जंग के मुमकिन नताइज और अपनी सदारत को लाहक खतरात पर शदीद तशवीश का शिकार हैं। अमरीकी तैयारे को निशाना बनाए जाने और 2 हवाबाजों के लापता होने की खबर मिलने पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने अमले पर कई घंटे तक गुस्से का इजहार किया और यूरोपीय ममालिक के ताउन न करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नई अमरीकी हिकमत अमली। बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी जहाज़ों पर कब्जे का मनसूबा। कार्रवाई से कशीदगी बढ़ने का खदशा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आबना हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायतें दे। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने अमरीका को खबरदार कर दिया, जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो इस महीने तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरानी अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सिक्योरिटी के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी का 2 टोक पैगाम, कहा कि बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार और दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। फौजी ताकत को मजीद मजबूत बनाने का अमल भी जारी है। पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल मुस्फी का कहना है कि जंग बंदी के दौरान मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को मजीद मजबूत किया, जंग से पहले के मुकाबले में ज्यादा रफ्तार से अपने दिफाई ज़खायर को बेहतर बनाया। दुश्मन को अपने असला के ज़खायर दोबारा बनाने में मुश्किलात का सामना है। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना था कि अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भौंडा और जाहिलाना फैसला है। आबना हुर्मुज़ में ईरान को रोकना नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हमले की धमकी समझा जाएगा। ईरान हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जंग बंदी के दौरान सख्त बयानात ने सूरत हाल पेचीदा बना दी। हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। तुर्किया का अमरीका और ईरान की जंगबंदी की मुद्दत में तोसी का मुतालबा। बुध को खत्म होने वाली जंगबंदी की मुद्दत में इजाफा नागुज़ीर है। अंतालिया में सफारती फोरम के मौके पर साथियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने दावा किया कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल बड़े पैमाने पर मुकम्मल हो चुका, ताहम चंद मामलात पर अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की वजह से लेबनान की सूरत हाल पसे पुश चली गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इसराइल वहाँ मनमानी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईरान ने अफज़ुदा यूरेनियम की अमरीका मुंतक़ली से साफ इनकार कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा, अफज़ुदा यूरेनियम की मुंतक़ली का मामला ज़ेर बहस ही नहीं। अमरीका के मुतालबात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा हैं। ईरान अमरीका को अफज़ुदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। अमरीका के साथ बातचीत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक दोनों फरीक एक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक न हो जाएं।
روس نے ایران کی افزودہ ایٹمی مواد کو منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ روسی ایٹمی توانائی ایجنسی روسٹم کے سربراہ کا کہنا ہے تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ یمنی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی۔ نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے امن کی راہ میں رکاوٹیں جاری رکھی تو یہ اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے باب المندب بند کر دی تو کوئی بھی اسے نہیں کھول سکے گا۔ ٹرمپ اپنی پالیسیز پر فوری طور پر نظر ثانی کرے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باب المندب بند ہونے سے عالمی معاشی بحران بڑھ سکتا ہے۔ حکومت نے جنگ کے صرف 6 ہفتوں میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 180 ارب روپے وصول کیے۔ اس لیوی کا پیٹرول کی اصل قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ جولائی تا اپریل تک 1234 ارب روپے کے ٹیکس لیوی کی مد میں عوام سے بلا استثنا وصول کیا گیا۔ یہ رقم گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 400% زیادہ ہے۔ حکومت فوری طور پر یہ لیوی ختم اور پیٹرول کی قیمت 250 روپے فی لیٹر مقرر کرے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری، سوات، کڑک مالکن، ایبٹ آباد، مانسہرہ میں بارش، کلیات اور وادی ناران میں برف باری سے موسم سرد، وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ، مرکزی شاہراہ کے شیخ بیلا کے مقام پر بند، سیاحوں کی 20 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں۔ بلوچستان کی وادی زیارت کے بالائی علاقوں توبہ چکسئی اور توبہ کاکڑی میں بھی بارش، شارع کرکرم کوہستان لاچی نالہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی میں فائرنگ کے 2 واقعات، 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ بلدیہ ٹاؤن میں سابق شوہر کی فائرنگ، بیوی اور 2 بیٹے ہلاک۔ گلشن معمار کی دھنی بخش گوٹ میں شادی کی تقریب کے دوران 2 گروہوں میں تصادم ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ ایک ملزم گرفتار، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11، پشاور زلمی کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 118 رن سے شکست۔ پشاور زلمی نے دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کوئٹہ گلیڈیٹر ہدف کے تعاقب میں 19ویں اوور میں 137 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس سے قبل ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 11 رن سے شکست دی۔ ملتان سلطانز کی PSL 11 میں 5ویں کامیابی۔ ملتان سلطانز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔ 208 رنز کے جواب میں کراچی کنگز کی ٹیم آخری اوور میں 196 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پشاور زلمی نے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی کی ٹیم 15 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر سر فہرست ہے۔